کو ورق کتاب کی طرح قدموں میں لپیٹ کے رکھ لیا، آسمانوں کے طبق میں جا نکلا، والملائکۃ صفا لا یتکلمون، سکوت کا عالم، خاموشی کا محرم تھا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما، سلاما کی آوازیں آ رہی تھیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، حتیٰ کہ جب سینٹر میں پہنچا تو پیغمبر نے دیکھا ساتھی کہاں گیا، ارے وہ تو نیچے رک گیا، کہا جبریل آؤ، کہنے لگا جاؤ، کہا آتے کیوں نہیں، کہ بس آپ ہی کی جگہ ہے، لو دنوت انملۃ لاحترقت، انگلی کے پورے جتنا بھی بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ جبریل نیچے رہ گیا، حضور آگے چلے گئے۔ میں کہتا ہوں اس وقت جبریل کے ساتھ حضور اور جبریل کے درمیان اور تو کوئی نہیں تھا نا، ٹھیک ہے نا، وہ کہہ رہا تھا میں جل جاؤں گا آؤں گا تو، میں کہتا ہوں اس نے کہہ دیا تھا جل جاؤں گا، نبی نے تسلی کیوں نہ دے دی، نہیں جلے گا کہ میرے ساتھ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں صاحب؟ اور اس سے آگے کہاں تک گئے میں بیان ہی نہیں کر سکتا، میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی اتنا سنا ہے میں نے علماء سے، ایک آواز آ رہی تھی ادھروں منی، میرے حبیب قریب آ جاؤ، حبیب قریب ہو گیا، انہوں نے کہا نا اور قریب آ، اور قریب آ، اور مزے کی بات یہ اس تنہائی میں بھی اللہ اللہ بن کے نہیں بولا، اگر میں اللہ بن کے بولوں گا ہو سکتا تنہائی میں گھبرا جائے، ایسے بول رہا تھا جیسے بھائی بولتا ہے۔ آجا، وہ اور آگے بڑھا، نہ اور آگے آ جا، اور آگے بڑھ گیا، نہیں اور آگے آ جا، اور آگے بڑھ گیا، نہیں اور آگے آ جا، اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ حبیب کے دل میں آئی کہ دوڑ کے میں اپنے عاشق کے گلے لگ جاؤں، مگر اس کے گلا نہ تھا، اسے گلا نہ تھا۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ اسے کہتے ہیں حبیب اللہ، ابراہیم ہے خلیل اللہ، میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ خلیل سے امتحان لیا صبر کا، توجہ، کہ میں نے، خلیل نے کہا میں نے خواب میں دیکھا، اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے کر گزر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو خلیل سے امتحان لیا صبر کا، اور حبیب اور اس کی اولاد سے امتحان لیا شکر کا۔ توجہ ہے یہ نہیں صاحب؟ چنانچہ ہم شکل پیمبر یعنی حبیب خدا کی شکل والا بیٹا، اس سے فرزند رسول پوچھ رہا ہے اکبر بیٹا تجھے ان مصائب سے گزرنا پڑے گا میرے امتحان میں۔ تو جواب میں کیا کہا؟ بابا جو مرضی ہے کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین، آپ مجھے شکر کرنے والا پائیں گے۔ دیکھیے اسماعیل نے کہا تھا صبر کرنے والا، علی اکبر نے کہا شکر کرنے والا۔ صبر کیا جاتا ہے مصیبت پر، شکر کیا جاتا ہے نعمت پر۔ جو چیزیں
اسماعیل کو مصیبت لگ رہی تھی، اسے علی اکبر نعمت سمجھ کے گئے۔ وہاں بھی بوڑھا باپ، منزل کٹھن، امتحان سخت، کمر ہمت کس کے باندھی، بیٹے کو لے چلے خلیل اللہ، مگر خلیل اپنی جگہ تھے، باپ ہونا اپنی جگہ تھا، فطرت کے تقاضے اپنی جگہ ہیں، سارے رستے باپ کی فطرت کے مطابق، کبھی بیٹے کا ماتھا چوما، کبھی سر چوما، منزل پر پہنچ کر ایک دم لٹایا نہیں، ابا اتاری، زمین کو صاف کیا تاکہ بیٹے کو کوئی کنکر نہ چبھ جائے۔ یہ باپ کی فطرت ہے، بیٹے کو کوئی کانٹا نہ لگ جائے۔ پھر ابا کی 3-4 تہیں کی، تہ کر کے بچھا دی تاکہ بیٹے کو زمین سخت نہ محسوس ہو۔ پھر پتہ نہیں کیا خیال آیا، آنکھوں کی پٹی بن گئی، بیٹے کے ہاتھ پاؤں بن گئے، گلے پر چھری رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری پھیر دی، گردن کی رگیں کٹتی بھی محسوس ہوئی، لیکن جب پٹی ہٹی تو دیکھا بیٹا مسکرا رہا تھا اور ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ ہم جیسا ہوتا تو کہتا یا اللہ شکر ہے میرا بیٹا بچ گیا، لیکن وہ خلیل تھا، کانپنے لگ گیا، یا اللہ میرے عزم میں کوئی کمی، امتحان میں کوئی کسر رہ گئی تھی؟ کہ نہیں، ابراہیم شاباش، تو نے سچ کر دکھایا، تیرے بیٹے کو میں ابھی اس لیے بچائے لیتا ہوں کہ ہم اس قربانی کو ادھار رکھتے ہیں، تیری نسل کے کسی فرد سے وصول کریں گے، اس لیے کہ ابھی اس کی ماں میں اتنا دم خم نہیں آیا کہ جوان بیٹے کو ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھ سکے۔ ابراہیم ابھی وہ مائیں پیدا ہوں گی جو ساری ساری رات مصلے پر بیٹھ کر دعائیں مانگے گی، یا اللہ پہلے میرے بیٹے کی لاش، پہلے میرے بیٹے کی میت ہے۔ تم نے آنکھوں پر پٹی باندھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تقاضا فطری یہی تھا، لیکن ایک وعدہ کرو، جب میں یہ قرض وصول کروں گا تم بھی آ کے دیکھ لینا، نہ آنکھوں پہ پٹی ہوگی، نہ بیٹے کے ہاتھ پاؤں بندھیں گے، جب بوڑھا باپ جوان کے سینے سے برچھی کا پھل پھینکے۔ لو عزیزان محترم، کیونکہ باپ بیٹے نے مل کر یہ مجلس شکرانہ کی ہے، اس لیے میں اس باپ بیٹے کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں جس پر حسین سجدہ شکر کرتے رہے، اور اللہ نے کہا ابراہیم تو نے گلے پر چھری پھیرتے وقت کہا تھا نا اللہ اکبر، اب اللہ کے ساتھ ساتھ اکبر کو یاد رکھنا۔ یاد رکھنا۔ لو عزیزان محترم، نسل ابراہیمی پروان چڑھ گئی، خلیل کربلا پہنچ گیا، ذبیح کربلا سے کہنے لگا علی اکبر بیٹا اب ہم حکم دیتے ہیں تم جاؤ۔ فرما بردار بیٹے نے رکابوں میں قدم ڈال دیے، کہا بیٹا اس طرح گیا تو کیا لطف آیا، ماں کو سلام کر کے آؤ، بہنوں سے مل کر آؤ، خیمے کی طرف چلے، خیمے میں قدم رکھا، اللہ نے جنت میں آواز دی اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہمت ہے تو یہ منظر بھی دیکھ۔ ہاجرہ نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، جب اکبر کی نظر ماں پہ پڑی، ماں مصلے پہ بیٹھی تھی، سلام کیا، ماں نے منہ موڑ لیا، اکبر ادھر آئے، ماں نے ادھر منہ موڑا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں ناراضگی ہے؟ کہ بیٹا ناراض تو نہیں ہوں، مگر یہ کیا دیکھ رہی ہوں، ابھی تک تو زندہ ہے۔ دیکھ بیٹا میں نے منت مانی ہے، تیرے شیروں کی نہیں، شادی کی نہیں، بیاہ کی نہیں، 4 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گی جب تیری میت میرے سامنے آئی۔